خیبر پختونخوا حکومت نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی قیادت میں بہترین فلاحی اقدامات کا اعلان کر دیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کے مطابق یکم رمضان سے خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ کا دوبارہ سے آغاز ہو رہا ہے۔ اس صحت کارڈ سے خیبر پختونخوا کی 100% آبادی مستفید ہوگی۔ اس کے لیے 115 ارب روپے انشورنس کمپنیوں کو ادا کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 8.5 لاکھ خاندانوں کو رمضان کے مہینہ میں 10,000 روپے نقد کی صورت میں دیا جائے گا، تاکہ لوگ عید کے لیے اپنی مرضی سے خریداری کر سکیں۔ مزید فلاحی اقدامات کے تحت تمام DHQ اور THQ ہسپتالوں میں رمضان المبارک کے دوران مفت دسترخوان لگیں گے، جس میں مریض اور لواحقین سحری و افطاری کر سکیں گے۔ ان سب فلاحی اقدامات میں کوئی ذاتی تشہیر نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی عوامی تذلیل ہوگی۔ علی امین گنڈاپور نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا کا 1510 ارب روپیہ وفاقی حکومت کے ذمہ واجب الادا ہے۔ ہم وفاقی حکومت سے کوئی خیرات یا بھیک نہیں مانگ رہے، یہ ہمارا حق ہے، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت ہمیں ہمارا یہ حق ادا کرے گی۔ اب ہمیں ڈنڈے سے دبایا نہیں جا سکتا، ہم نے بہت مار کھائی ہے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ رمضان المبارک میں 3 گھنٹے بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ برداشت نہیں کی جائے گی، اور میڈیا سے درخواست کی کہ اگر کوئی ایسی شکایت نظر آئے تو میرے نوٹس میں لایا جائے، میں فوراً ایکشن لوں گا۔ ایک اور انقلابی اقدام کے تحت خیبر پختونخوا حکومت نے تمام سابق وزراء اعلیٰ سے ساری مراعات واپس لے لیں۔ علی امین گنڈاپور کے مطابق سابق وزراء اعلیٰ اب اپنی سیکیورٹی اپنے خرچے پر کریں۔ یہ مراعات صرف کرسی پر رہنے تک ملیں گی، عوام کے پیسے پر کوئی عیاشی نہیں ہوگی، عوام انہیں نہیں پالے گی، عوام اب اپنے بچے پالے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں شہباز شریف کو کبھی وزیر اعظم نہیں بلاؤں گا۔ شہباز شریف میرا وزیر اعظم نہیں ہے، یہ فارم 47 والا جعلی وزیر اعظم ہے۔ انہوں نے میڈیا سے درخواست کی کہ آپ کو خیبر پختونخوا میں جہاں بھی کرپشن کے ثبوت ملے آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں فوراً ایکشن لوں گا۔ PTI کے معصوم اور بے لوث کارکن ضلع شاہ کی شہادت کو آج 1 برس بیت گیا۔ ضلع شاہ آج سے ٹھیک 1 سال پہلے غیر جمہوری PDM حکومت کو مسلط کرنے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے غیر قانونی گرفتاری کے بعد شدید پولیس تشدد سے اپنی جان کھو بیٹھا۔ ضلع شاہ کے قتل کے 1 سال بعد بھی لواحقین انصاف کے منتظر۔ ضلع شاہ کے قتل میں ملوث PDM حکومت آج پھر سے پاکستانی عوام پر دھاندلی سے مسلط کر دی گئی۔ آج خواتین کے عالمی دن کے موقع کی مناسبت سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے 2 سال سے ریاست کا ظلم و ستم برداشت کرنے والی بہادر کارکن عورتوں اور 10 مہینوں سے بے گناہ جیلوں میں قید کارکن عورتوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا اور انہیں ملک کا سرمایہ قرار دیا۔ قیادت نے کہا یہ عورتیں اصل صنف اہن ہیں۔ قیادت نے ان کی بے گناہ قید پر تشویش کا اظہار کیا اور ان کی جلد سے جلد رہائی کا مطالبہ کر دیا، جبکہ دوسری جانب آج خواتین کے عالمی دن پر ہونے والے سالانہ عورت مارچ کے دوران 10 ماہ سے قید درجنوں بے گناہ گھریلو اور سیاسی خواتین اور پچھلے 2 سال سے ریاست کے ظلم و ستم سہنے والی بے گناہ گھریلو اور سیاسی کارکن عورتوں کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی۔ غیر قانونی طور پر پنجاب حکومت سنبھالنے کے بعد شریفوں کی ڈرامے بازیاں حسب معمول جاری۔ آج مریم نواز نے دوران امتحان ایک گرلز اسکول کا دورہ کیا، جس میں ان کے ساتھ درجنوں کیمرہ مین اور دیگر سیکیورٹی پر مامور مرد حضرات شامل تھے۔ کمرہ امتحان میں بچیاں اتنے سارے مردوں کو پہلی بار اپنے اسکول میں دیکھ کر پریشانی کا شکار ہو گئیں۔ بچیوں کی استاد نے مریم نواز سے کہا کہ چونکہ اسکول میں غیر ضروری مردوں کا داخلہ ممنوع ہے، اس لیے بچیاں اتنے سارے مردوں کو دیکھ کر پریشان ہیں اور صحیح سے اپنے پرچے پر فوکس نہیں کر پا رہیں۔ مریم نواز نے بچوں کی استاد کی اس بات پر کوئی توجہ نہ دی اور اپنا فوٹو سیشن جاری رکھا۔ شیر افضل مروت کے بھائی خالد لطیف کی علی امین گنڈاپور کی صوبائی کابینہ میں بطور مشیر تعیناتی پر تحریک انصاف کے کارکنوں کی شدید تنقید جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت کے بھائی خالد لطیف کی تحریک انصاف کے لیے کوئی خدمات نہیں ہیں۔ خالد لطیف کو صوبائی کابینہ میں شامل کرنا تحریک انصاف کے ان دیرینہ کارکنوں کے ساتھ شدید ناانصافی ہے، جنہوں نے پارٹی کے لیے مشکل وقت میں قربانیاں دیں اور ڈٹ کر کھڑے رہے۔ کارکنوں نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے خالد لطیف کی برطرفی کا مطالبہ کر دیا اور اقربا پروری کو تحریک انصاف کے منشور کی خلاف ورزی قرار دیا۔ پٹیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے بتایا کہ عمران خان آنکھوں کے شدید انفیکشن اور دانتوں کے درد میں مبتلا ہیں۔ آنکھوں کے انفیکشن کی وجہ سے وہ آج صحیح طرح آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہے تھے۔
علیمہ خان نے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل اسد وڑائچ عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عمران خان کو علاج کی سہولیات دینے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ علیمہ خان نے اعلیٰ عدلیہ سے اس ناانصافی کا نوٹس لینے کی درخواست کر دی۔ قذافی سٹیڈیم لاہور کے بعد آج پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں بھی عمران خان کی حمایت میں نعرے لگ گئے۔ شائقین نے یک زبان ہو کر اونچی آواز میں تیرا یار میرا یار قیدی نمبر 804 کے نعرے بلند کر دیے۔ مشہور صحافی جنید سلیم کے مطابق بشرا بی بی کی بنی گالہ میں قید کے دوران ان کے کمرے میں بھی درجنوں کیمرے لگائے گئے ہیں۔ بشرا بی بی نے ان کیمروں سے اپنے پردے کے تحفظ کے لیے چاروں طرف چادروں کا پردہ کر لیا ہے۔ سابق انسپکٹر جنرل پولیس طارق کھوسا کا کہنا ہے کہ 1971 میں ملک ٹوٹنے کے بعد حالیہ الیکشن میں سب سے بڑی دھاندلی ہوئی ہے۔ آج پشاور ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں کے امیدواروں سے اسپیکر ایاز صادق نے حلف لے لیا۔ واضح رہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں کے اجرا کو روک رکھا تھا۔ عمر ایوب نے اس حلف برداری کو غیر قانونی قرار دے دیا اور اسے توہین عدالت کے مترادف قرار دیا۔ عمر ایوب نے کہا کہ کیا پشاور ملک کا حصہ نہیں ہے؟ کیا وفاق پشاور ہائی کورٹ کو ماننے سے انکار کرتا ہے؟ عمر ایوب نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سپرنٹینڈنٹ اعلیٰ جیل اسد وڑائچ مجھے اور تحریک انصاف کی باقی لیڈرشپ کو بھی عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دے رہا۔ اسد وڑائچ ہائی کورٹ کے آرڈرز کی سنگین خلاف ورزی کر رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو آئین و قانون سے بالاتر سمجھتا ہے، جبکہ اس ملک میں حقیقی خوشحالی آئین و قانون کی پاسداری سے ہی آئے گی۔ کل جناح ہاؤس جلاؤ گھیراؤ کیس میں 54 بے گناہ قیدیوں کی ضمانت منظور کرنے پر سزا کے طور پر جج نوید اقبال کو OSD بنا کر ان کا تبادلہ رحیم یار خان کر دیا گیا ہے۔ آج مریم نواز کے خلاف واٹس ایپ گروپ میں میسیج کرنے پر سرکار کی مدعیت میں ایک شخص کے خلاف مضحکہ خیز FIR درج کر لی گئی۔ 10 مارچ بروز اتوار پاکستان تحریک انصاف رہنما عمران خان کی کال پر انتخابات میں بدترین دھاندلی اور بدنیتی سے مخصوص نشستوں سے محروم کرنے پر اس دھاندلی زدہ وفاقی حکومت اور تعصب زدہ الیکشن کمیشن کے خلاف ملک گیر احتجاج کرے گی۔ بزرگ رہنما جاوید ہاشمی نے ایک اہم انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ISI کوئی ایجنسی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سیاسی پارٹی ہے اور اس کے کارکن باقاعدہ تنخواہ بھی لیتے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آٹے کے تھیلوں پر نواز شریف کی تصویر قوم کے پیسوں سے ذاتی تشہیر ہے۔ اگر نون لیگ کو اتنا ہی شوق ہے تو اپنے ذاتی خرچے سے اپنی تشہیر کریں۔ یہ راشن قوم کے پیسوں سے آتا ہے اور قوم کے پیسوں سے وہ اپنی تشہیر مت کریں۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ۔ روزانہ اہم ملکی خبروں اور معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔